یہ 557 ہجری کی ایک خاموش رات تھی۔ مسلمانوں کے تاریخی ملک شام کے دارالخلافت دمشق پر اندھیرے کا راج تھا۔ ہر طرف ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ دمشق کے تمام باشندے میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، مگر انہی لوگوں کا قائد اور عالم اسلام کا محافظ مجاہد دن بھر کی انتھک محنت کے باوجود رات کے اس پہر عبادت میں مشغول تھا۔ یہ امیر المومنین حضرت نور الدین زنگی تھے، جو حسب معمول تہجد ادا کر رہے تھے۔ تہجد سے فارغ ہو کر نور الدین زنگی آرام کی غرض سے بستر پر لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگے چند ساعتیں گزری تھی کہ انہیں ایک روح افزا منظر دکھائی دیا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پر نور نظر آیا۔ ایک مومن کے لیے نبی کریم کے دیدار سے زیادہ بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے، اور یہی اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ لیکن اچانک نور الدین کو رسول اللہ کے ساتھ دو اور چہرے دکھائی دیے۔ یہ دو عمر رسیدہ افراد کی صورتیں تھیں، جو اسلامی لباس میں ملبوس تھے، اور ان کے چہرے پر داڑھیاں بھی تھیں، مگر ان کی شکلیں مکروہ تھیں اور ان کے چہرے پر نور کی بجائے تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین ابھی ان دونوں آدمیوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ سرور کائنات کے الفاظ سلطان کی سماعتوں سے ٹکرائے کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا۔ سلطان کی اچانک آنکھ کھل گئی، انہیں کچھ سمجھ نہ آیا، لہٰذا انہوں نے فوراً وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نماز پڑھتے ہی دوبارہ بستر پر لیٹے۔ نیند میں پھر وہی خواب دوبارہ دکھائی دیا۔ اسی انداز میں رسول پاک کی زیارت ہوئی اور پھر وہی 2 مکروہ صورتیں دکھائی دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنائی دیے کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان کی آنکھ کھل گئی، وضو کیا، نوافل ادا کیے، اور پھر نیند نے تیسری مرتبہ انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ خواب میں پھر وہی مناظر دکھائی دیے۔ سلطان اس بار بھی یک بیدار ہو گئے، مگر اب کی بار ان کی نیند اڑ چکی تھی۔ الجھن پریشانی نے انہیں شدید بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس خواب پر غور کر رہے تھے جو انہیں مسلسل 3 بار دکھائی دیا، مگر ذہن کو کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ بالآخر کچھ دیر اس کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد سلطان نے اپنے مشیر خاص اور وزیر باتدبیر جمال الدین کو طلب فرمایا۔ حکم ملتے ہی جمال الدین جب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے سلطان زنگی کو بہت بے چین اور پریشان حال پایا، چنانچہ فوراً ادب سے پوچھا، آپ نے مجھے یاد فرمایا، خیریت تو ہے؟ جواب میں سلطان نے انہیں اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر جمال الدین گہری فکر میں ڈوب گئے۔ کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، لگتا ہے مدینے میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینہ روانہ ہونا چاہیے۔ سلطان زنگی نے جمال الدین کی اس بات سے اتفاق کیا اور مدینہ روانگی کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ رات کا آخری پہر تھا، اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ سلطان اپنی خوابگاہ سے نکلے، جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں جمال الدین سمیت 20 دیگر افراد بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تمام افراد تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھے۔ دمشق مدینہ منورہ کا درمیانی فاصلہ خاصا ہے، لہٰذا نہایت تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود سلطان 16 دن بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر کے باہر سلطان زنگی نے غسل کیا۔ 16 دن کی تھکا دینے والے سفر میں سلطان زنگی ہر وقت پریشان رہے۔ خواب کے مناظر ایک منٹ کے لیے بھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ اس دوران یہ سوال بھی ستاتا رہا، وہ مکروہ چہرے کن لوگوں کے تھے اور ہادی رسول کو کیا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ مدینے کے حاکم نے شہر میں داخلے کے وقت سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان اس کے ہمراہ فوراً روضہ رسول پر پہنچے، وہاں نماز پڑھی، مدینے کے حاکم کو اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ حاکم نے سلطان کو یقین دلایا، وہ بدصورت بوڑھے جہاں مدینہ میں موجود ہوئے، ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کے لیے یہ تدبیر ہوگی، ہم یہ اعلان کریں گے، امیر المومنین دمشق سے مدینہ تشریف لائے ہیں، ان کے آنے کا مقصد روضہ رسول کی زیارت کرنا ہے۔ ان کی جانب سے تمام اہلِ مدینہ کے لیے شاندار دعوت کا اہتمام ہے اور دعوت میں ہر عام و خاص کی شرکت لازم ہے۔ دعوت کے بعد سلطان اپنے ہاتھوں سے ہدیہ بھی تقسیم کریں گے۔ یوں اگر وہ لوگ مدینہ میں موجود ہیں تو آپ انہیں پہچان کر ان کی نشاندہی بآسانی کر سکتے ہیں۔ حاکم شہر کی یہ تدبیر سلطان کو بہت پسند آئی۔ مدینے میں دعوت کا اعلان کر دیا گیا۔ مقررہ دن دعوت ہوئی، پورا مدینہ تشریف لایا۔ سلطان نے ہر شہری کو اپنے ہاتھ سے ہدیہ دیا، ہر چہرے کو غور سے دیکھا۔ پورے مدینے کے لوگ سلطان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے، مگر وہ 2 بوڑھے دکھائی نہ دیے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ چنانچہ سلطان کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی۔ سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا، کیا ابھی بھی کوئی باقی رہ گیا ہے جس نے ہدیہ نہ لیا ہو؟ امیر نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ 2 درویش حاضر نہیں ہوئے، وہ پارسا اور دولت مند بزرگ ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ وہ صدقہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہو گئے۔
فوراً ہی ان دونوں درویشوں کو طلب کیا گیا، دونوں آ گئے۔ سلطان نے جب انہیں دیکھا تو یہ دونوں وہی بوڑھے تھے جن کی جانب خواب میں اشارہ کیا گیا تھا۔ سلطان نے ان سے پوچھا، تم کہاں سے آئی ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم دیار مغرب سے حج کرنے آئی ہیں۔ سلطان نے انہیں گھرتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتاؤ؟ تو دونوں نے پھر وہی جواب دیا۔ سلطان نے حاکم مدینہ سے پوچھا، یہ دونوں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں بڑے سخی اور عابد بزرگ مشہور تھے، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت چاہتے تھے، روضہ اقدس پر سلام عرض کرتے۔ سلطان جب ان کی رہائش گاہ پر پہنچے، جائزہ لیا تو وہاں بہت سامان کے ساتھ قرآن مجید کے چند نسخے اور کچھ اور نصیحت کی کتابیں پڑی تھی۔ ایک چٹائی بھی موجود تھی۔ سلطان چٹائی کی جانب بڑھے تو ان دونوں بوڑھوں کا رنگ اڑ گیا۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چٹائی کے نیچے سرنگ کھدی ہوئی تھی۔ یہ سرنگ روضہ رسول تک جا رہی تھی۔ ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں نے جو درویشی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا وہ اب اتر چکا تھا۔ تھوڑی سی مار کے بعد ان دونوں نے اقرار کر لیا کہ وہ عیسائی جاسوس ہیں اور انہیں ایک سازش کے تحت عیسائی حکمرانوں نے یہاں بھیجا ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان کے ذریعے روضہ رسول تک ایک سرنگ کھدوا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرا لیا جائے۔ دونوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی قبرستان میں پھینک دیتے تھے، اس لیے روضہ رسول کے قریب رہائش اختیار کی تھی۔ دونوں عیسائی سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق کے مدفن تک پہنچ چکے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دونوں روضہ رسول کے قریب پہنچے تو آسمان سے گرجنے کی آوازیں آنے لگیں، ایسا شدید زلزلہ آیا پہاڑ تک ہلنے لگے، مگر اسی رات سلطان ان کے مکروہ عزائم روکنے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ دونوں بوڑھوں کو سلطان کے حکم کے مطابق موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، انہیں روضہ اقدس کے قریب ہی قتل کیا گیا۔ ان عیسائیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سلطان خوب روئے اور زار و قطار روتے رہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا اعزاز انہیں بخشا۔ یہ سب کرنے کے بعد سلطان نے روضہ اقدس کی دیواروں کے چاروں طرف خندق کھدوا دی، اتنی گہری کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق میں سیسہ بھر دیا گیا تاکہ اندر کوئی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ اس خندق کو رصاص یعنی شیشے کی خندق بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں اس کی خندق کے اوپر ایک سندل کا جگلا لگوا دیا گیا تاکہ روضہ رسول کے زائرین اس کے آگے نہ جا سکے۔ سن 886 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر تقریباً 21 فٹ اونچا لوہے کا جالی دار احاطہ